بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ایسے مواقع دیے ہیں کہ یہ تھوڑا عمل کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہت زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ جیسا کہ کوئی آدمی عاشوراء 10 محرم الحرام ایک دن کا روزہ رکھ لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ لیلۃ القدر ایک رات کی عبادت کرنا 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایسے ہی عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت پر بہت زیادہ احسانات کیے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو حرمت والے مہینے دیے ہیں۔ ذوالقعدہ کا مہینہ حرمت والا ہے، ذوالحجہ کا مہینہ حرمت والا ہے، محرم الحرام کا مہینہ حرمت والا ہے، رجب کا مہینہ حرمت والا ہے۔ پھر حرمت والے مہینوں میں جو ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اس کے جو پہلے 10 ایام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ایام کو تمام ایام سے افضل قرار دیا ہے۔ پورے سال کے جتنے ایام ہیں ان تمام ایام سے ذوالحجہ کے پہلے 10 دن زیادہ فضیلت والے ہیں۔ یعنی ذوالحجہ کے پہلے 10 دن رمضان المبارک کے آخری عشرے کے دنوں سے زیادہ افضل ہیں۔ البتہ جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں ہیں وہ ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کی راتوں سے افضل ہیں، کیونکہ ان راتوں کے اندر لیلۃ القدر ہے۔ لیکن یہ جو 10 دن ہیں ان کے اندر عرفہ کا دن ہے، جس کا 1 دن کا روزہ رکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں، کیونکہ یہ روزہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے۔ اور جو عاشوراء کا روزہ ہے 1 سال کے اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرماتے ہیں، وہ موسوی شریعت سے چلا آ رہا ہے۔ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ یہ تھوڑا بھی عمل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ تو چونکہ ذوالحجہ کے پہلے 10 ایام میں عرفہ کا دن بھی آتا ہے، اس لیے ذوالحجہ کے جو پہلے 10 دن ہیں یہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کے 10 دنوں سے زیادہ فضیلت والے ایام ہیں۔ کوشش کریں ان ایام میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں۔ ظاہری بات ہے نیک عمل کرنے کا فائدہ کب ہوگا؟ جب آپ کا دل حسد بغض کینے سے پاک ہوگا۔ اگر آپ کے دل میں حسد بغض کینہ ہے، دوسروں کے بارے میں نفرت ہے، آپ کی عبادت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ سب سے پہلے اللہ کی رضا کے لیے آپ جس سے بھی ناراض ہیں، اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کر دے، اسے صلح کر لے۔ بعض ایسے بد نصیب بیٹے ہیں جو اپنے ماں باپ سے ناراض ہیں۔ بعض والدین ایسے سخت مزاج ہوتے ہیں جو اپنی اولاد سے ناراض ہو جاتے ہیں، اپنی اولاد کے حق میں بدعائیں کرتے ہیں۔ ماں باپ کو کبھی بھی اپنی اولاد کے حق میں بدعا نہیں کرنی چاہیے، اور والدین کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنی اولاد کے بارے میں دعا کیا کریں، ان کے حق میں دعا کریں، کبھی انہیں بدعا نہ دیں۔ اور اولاد کو چاہیے کہ ہمیشہ اپنے والدین کی خدمت کریں، ادب و احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئیں، کبھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کا بوڑھا باپ پریشان ہو جائے، آپ کی بوڑھی والدہ پریشان ہو جائے۔ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے تو ماں باپ خوش ہیں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ سے ناراض ہے۔ یہ ایک معیار ہے۔ اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے یا اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش نہیں ہے، آپ دیکھیں کیا آپ کے والدین آپ سے خوش ہیں۔ اگر آپ کے ماں باپ آپ سے راضی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ سے ناراض ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے صلہ رحمی کا معاملہ کرنا ہے۔ جن سے آپ ناراض تھے ان ایام میں آپ ان سے صلح کر لیں۔ ویسے بھی کسی مسلمان سے ناراضگی 3 دن سے زیادہ نہیں رکھی جا سکتی، لیکن ان ایام کے اندر کوئی آدمی بہت زیادہ عبادت کرتا ہے، 9 دن کے مسلسل روزے رکھتا ہے، لیکن اس کی بیوی اس سے پریشان ہے، اس کی بیوی اس سے تنگ ہے، اس کی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ اگر کوئی بیوی اپنے شوہر کو پریشان کرنے والی ہے تو ایسی عورت کی عبادت کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ اگر میاں بیوی میں آپس میں جھگڑا ہے، اختلافات ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ان اختلافات کو ختم کر دیا جائے۔ ظاہری بات ہے جب آپ کا دل حسد بغض کینے سے پاک ہے، اس کے بعد آپ جو بھی عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی عبادت کو قبول کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے رحمتوں کے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ نمبر 2، زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھنے کا اہتمام کریں۔ زیادہ سے زیادہ تکبیرات ان ایام میں پڑھیں۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ 9ویں تاریخ کو آپ تکبیرات شروع کریں اور 13 تاریخ کی عصر تک آپ تکبیرات کہیں۔ البتہ بعض صحابہ سے یہ عمل ثابت ہے
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ذوالحجہ کا چاند نظر آتا تو وہ تکبیرات کہتے اونچی آواز سے پڑھتے، بازار میں چلے جاتے تو پھر باقی لوگ بھی ان کے ساتھ تکبیرات پڑھنا شروع ہو جاتے، تو جیسے ہی ذوالحجہ کا چاند طلوع ہو تو تکبیرات زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ پھر کوشش کریں کہ ان ایام کے اندر کم سے کم ایک دفعہ قرآن مجید ضرور ختم کریں۔ کوشش تو یہ کریں کہ 2 قرآن مجید ختم کر لیں، 3 قرآن مجید ختم کر لیں، لیکن اگر آپ ایسا نہیں کر پا رہے، آپ بہت زیادہ مصروف ہیں، تو کوشش کریں کم از کم ان 10 ایام میں ایک دفعہ مکمل قرآن مجید آپ ضرور تلاوت کریں۔ تو ان 10 ایام میں کوشش کریں کم از کم ایک مرتبہ آپ پورے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ یہ ایسے اعمال ہیں جن کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ کو قرب نصیب ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما دے گا، ایسے مقربین بندوں میں جن کو موت کے وقت اللہ تعالیٰ کا سلام آتا ہے، جنت کا پیغام آتا ہے۔ سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ صلہ رحمی کرنی ہے۔ نمبر 2، زیادہ سے زیادہ تکبیرات پڑھنے کا اہتمام کریں۔ نمبر 3، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ نمبر 4، زیادہ سے زیادہ آپ صدقہ خیرات کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صدقہ خیرات کرنے کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ جب کوئی مسلمان کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اللہ کی نافرمانی والا ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے نافرمانی کرنے پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر غضبناک ہوتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ صدقہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ صدقہ ایسے اللہ تعالیٰ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ تو صدقہ خیرات کرنے کی بہت زیادہ فضیلت۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے وافر مال دیا ہوا ہے تو غریبوں پر خرچ کریں۔ آپ دیکھیں آپ کی فیملی میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو قربانی نہیں کر سکتے، اور آپ کے پاس وافر مال موجود ہے، بینک بیلنس کو روزانہ دے کر خوش ہوتے رہتے ہیں۔ بھئی اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ جو آپ کے رشتہ دار غریب ہیں، قربانی نہیں لے سکتے، آپ انہیں قربانی کا جانور لے کر دیں۔ جیسے آپ پسند کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں قربانی کا جانور آئے، آپ کے بچے خوش ہوتے ہیں، آپ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں قربانی کر کے، ایسے غریب لوگوں کے بھی بچے ہیں، وہ بیچارے سارا سال اس دن کا انتظار کرتے ہیں۔ کئی ایسے بھی لوگ ہیں قربانی کا بڑا جانور لیا، لوگوں کو بتاتے ہیں 10 لاکھ کا لیا ہے، اور انہیں گوشت بانٹنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، وہ سارے کا سارا گوشت اپنی فریجوں میں سٹاک کر لیتے ہیں، غریبوں کو بھی نہیں بانٹتے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ صدقہ خیرات کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ مال سے نوازا ہوا ہے، اپنے غریب رشتہ دار دیکھیں جن کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت نہیں ہے، انہیں قربانی کا جانور لے کر دیں۔ اگر آپ ایسا نہیں کر پا رہے، کسی کو قربانی کا جانور نہیں لے کر دے رہے، تو پھر جب آپ قربانی کا جانور ذبح کریں تو جو غریب سفید پوش لوگ ہیں ان کے گھروں میں قربانی کا گوشت پہنچائیں۔ جو خدمت خلق کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ انسان غریبوں کا خیال رکھتا ہے، خصوصاً جو اس کے رشتہ داروں میں غریب ہیں۔ اگر وہ سارے کے سارے مالدار ہیں، پھر آپ دیکھیں محلے میں کون غریب ہے۔ جو غریبوں کا خیر خواہ ہوتا ہے، غریبوں کا ہمدرد بنتا ہے، ان کے ساتھ تعاون کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا بندہ بہت پسند آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے معاملات اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ وہ آدمی اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے سارے معاملات پورے ہو رہے ہوتے ہیں، سارے اس کے معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ حل فرما دیتے ہیں۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنے ایسے امور جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام ایسے امور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اتنے بھی گناہ والے معاملات ہیں جن کے کرنے سے اللہ تعالیٰ غضبناک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، ایسے تمام امور سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔